الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ترجمان الکتاب یوٹیوب چینل میں خوش آمدید، جہاں ہم فضائل اعمال حکایت صحابہ کے ذریعے ایمان کو تازہ کرتے ہیں اور ان پاک نفوس کے واقعات سنتے ہیں جنہوں نے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ آج ہم بات کریں گے ان عظیم خواتین اسلام کی جن کا دینی جذبہ رہتی دنیا تک مثال رہے گا۔ حضرت سمیہ ام عمار رضی اللہ عنہ اسلام کی پہلی شہیدہ جنہوں نے تلوار کی نوک پر بھی احد احد کہنا نہ چھوڑا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ جنہوں نے صبر، ایمان اور قناعت کی ایسی زندگی گزاری کہ غربت کے باوجود سخی رہی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مال اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کی حکمت۔ جب ہجرت کے وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سارا مال لے گئے تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے اپنے دادا کو یقین دلایا کہ کچھ باقی رکھا گیا ہے اور ان کا دل مطمئن کر دیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کی سخاوت جو راہ خدا میں دینے سے کبھی نہیں جھجکی، چاہے خود کے پاس کچھ نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ جنہوں نے ایمان پر ثابت قدمی دکھائی، ہجرت کی تکلیفیں برداشت کی اور آخرکار صبر و قربانی کی مثال بن گئی۔ حضرت ربیہ بنت معاوض رضی اللہ عنہ جن کی غیرت دینی اور جہاد میں عملی شرکت عورت کی عظمت کو ظاہر کرتی ہے۔ اب آئیے ان ایمان افروز واقعات کو فضائل اعمال کی اصل عبارت سے سنتے ہیں۔ حضرت سمیہ ام عمار رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ سمیہ بنت خیاط حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی جن کا قصہ پہلے باب کے 7ویں نمبر پر گزر چکا ہے۔ یہ بھی اپنے لڑکے حضرت عمار رضی اللہ عنہ اور اپنے خاوند حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کی طرح اسلام کی خاطر قسم قسم کی تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کرتی تھی، مگر اسلام کی سچی محبت جو دل میں گر کر چکی تھی اس میں ذرا بھی فرق نہ آتا تھا۔ ان کو گرمی کے سخت وقت دھوپ میں کنکریوں پر ڈالا جاتا تھا اور لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں کھڑا کیا جاتا تھا تاکہ دھوپ سے لوہا تپنے لگے اور اس کی گرمی سے تکلیف میں زیادتی ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر کو گزر ہوتا تو صبر کی تلقین فرماتے اور جنت کا وعدہ فرماتے۔ ایک مرتبہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کھڑی تھی کہ ابو جہل کا ادھر کو گزر ہوا، برا بلا کہا اور غصہ میں برچہ شرمگاہ پر مارا جس کے زخم سے انتقال فرما گئی۔ اسلام کی خاطر سب سے پہلی شہادت انہی کی ہوئی۔ فائدہ: عورتوں کا اس قدر صبر، ہمت اور استقلال قابل رشک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب آدمی کے دل میں کوئی چیز گر کر جاتی ہے تو اس کو ہر بات سہل ہو جاتی ہے۔ اب بھی عشق کی بیسیوں قصے اس قسم کے سننے میں آتے ہیں کہ جان دے دی، مگر یہی جان دینا اگر اللہ کے راستے میں ہو، دین کی خاطر ہو، تو دوسری زندگی میں جو مرنے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے سرخروئی کا سبب ہے، اور اگر کسی دنیاوی غرض سے ہو تو دنیا تو گئی تھی ہی، آخرت بھی برباد ہوئی۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہما کی زندگی اور تنگی۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہما حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی سوتیلی بہن مشہور صحابیات میں سے ہے۔ شروع ہی میں مسلمان ہو گئی تھی، کہتے ہیں کہ 17 آدمیوں کے بعد یہ مسلمان ہوئی تھی۔ ہجرت سے 27 سال پہلے پیدا ہوئی اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ پہنچ گئے تو حضرت زید رضی اللہ عنہ وغیرہ کو بھیجا کہ ان دونوں حضرات کے اہل و عیال کو لے آئے۔ ان کے ساتھ ہی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ بھی چلی آئی۔ جب قباء میں پہنچی تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے اور ہجرت کے بعد سب سے پہلی پیدائش ان کی ہوئی۔ اس زمانے کی عام غربت، تنگ دستی، فقر و فاقہ مشہور و معروف ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس زمانہ کی ہمت، جفاکشی، بہادری، جرت ضرب المثل ہے۔ بخاری میں حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کا طرز زندگی خود ان کی زبان سے نقل کیا ہے۔ فرماتی ہے کہ جب میرا نکاح زبیر رضی اللہ عنہ سے ہوا تو ان کے پاس نہ مال تھا نہ جائیداد، نہ کوئی خادم کام کرنے والا، نہ کوئی اور چیز۔ ایک اونٹ پانی لاد کر لانے والا اور ایک گھوڑا، میں ہی اونٹ کے لیے گھاس وغیرہ لاتی تھی اور کھجور کی گٹلیاں کوٹ کر دانہ کے طور پر کھلاتی تھی۔
خود میں پانی بھر کر لاتی اور پانی کا ڈول پڑ جاتا تو اس کو آپ ہی سیتی تھی اور خود ہی گھوڑے کی ساری خدمت گھاس دانا وغیرہ کرتی تھی اور گھر کا سارا کاروبار بھی انجام دیتی تھی، مگر ان سب کاموں میں گھوڑے کی خبرگیری اور خدمت میرے لیے زیادہ مشقت کی چیز تھی۔ روٹی البتہ مجھے اچھی طرح پکانا نہیں آتی تھی تو میں آٹا گوندھ کر اپنے پڑوس کی انصار عورتوں کے ہاں لے جاتی، وہ بڑی سچی مخلص عورتیں تھی، میری روٹی بھی پکا دیتی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے پر زبیر رضی اللہ عنہ کو ایک زمین جاگیر کے طور پر دے دی جو 2 میل کے قریب تھی۔ میں وہاں سے اپنے سر پر کھجور کی گٹلیاں لاد کر لایا کرتی تھی۔ میں ایک مرتبہ اسی طرح آ رہی تھی اور گٹری میرے سر پر تھی، راستہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے، اونٹ پر تشریف لا رہے تھے اور انصار کی ایک جماعت ساتھ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر اونٹ ٹھہرایا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تاکہ میں اس پر سوار ہو جاؤں۔ مجھے مردوں کے ساتھ جاتے ہوئے شرم آئی اور یہ بھی خیال آیا کہ زبیر کو غیرت بہت ہی زیادہ ہے، ان کو بھی یہ ناگوار ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے انداز سے سمجھ گئے کہ مجھے اس پر بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ میں گھر آئی اور زبیر کو قصہ سنایا کہ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملے اور یہ ارشاد فرمایا، مجھے شرم آئی اور تمہاری غیرت کا خیال بھی آیا۔ زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم، تمہارا گٹلیا سر پر رکھ کر لانا میرے لیے اس سے بہت زیادہ گرا ہے، مگر مجبوری یہ تھی کہ یہ حضرات خود تو زیادہ تر جہاد میں اور دین کے دوسرے امور میں مشغول رہتے تھے، اس لیے گھر کے کاروبار عام طور پر عورتوں ہی کو کرنا پڑتے تھے۔ اس کے بعد میرے باپ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایک خادم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا میرے پاس بھیج دیا، جس کی وجہ سے گھوڑے کی خدمت سے مجھے خلاصی ملی، گویا بڑی قید سے میں آزاد ہو گئی۔ فائدہ: عرب کا دستور پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے کہ کھجور کی گٹلیاں کوٹ کر یا چکی میں ڈل کر پانی میں بھگو کر جانوروں کو دانہ کے طور پر کھلاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہجرت کے وقت مال لے جانا اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کا اپنے دادا کو اطمینان دلانا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت فرما کر تشریف لے جا رہے تھے تو اس خیال سے کہ نہ معلوم راستہ میں کیا ضرورت درپیش ہو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے، اس لیے جو کچھ مال اس وقت موجود تھا جس کی مقدار 5-6 ہزار درہم تھی وہ سب ساتھ لے گئے تھے۔ ان حضرات کی تشریف لے جانے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ جو نابینا ہو گئے تھے اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، پوتیوں کے پاس تسلی کے لیے آئے، آ کر افسوس سے کہنے لگے کہ میرا خیال ہے کہ ابوبکر نے اپنے جانے کا صدمہ بھی تم کو پہنچایا اور مال بھی شاید سب لے گیا کہ یہ دوسری مشقت تم پر ڈالی۔ اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہے، میں نے کہا نہیں دادے ابا، وہ تو بہت کچھ چھوڑ گئے ہیں، یہ کہہ کر میں نے چھوٹی چھوٹی پتریاں جمع کر کے گھر کے اس طاق میں بھر دی جس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے درہم پڑے رہتے تھے، اور ان پر ایک کپڑا ڈال کر دادے کا ہاتھ اس کپڑے پر رکھ دیا، جس سے انہوں نے ہاتھ سے یہ اندازہ کیا کہ یہ درہم بھرے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے خیر یہ اس نے اچھا کیا، تمہارے گزارا کی صورت اس میں ہو جائے گی۔ اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ خدا کی قسم کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا، مگر میں نے دادے کی تسلی کے لیے یہ صورت اختیار کی کہ ان کو اس کا صدمہ نہ ہو۔ فائدہ: یہ دل گردہ کی بات ہے، ورنہ دادے سے زیادہ ان لڑکیوں کو صدمہ ہونا چاہیے تھا، اور جتنی بھی شکایت اس وقت دادا کے سامنے کرتی درست تھا کہ اس وقت ظاہری سہارا ان پر ہی تھا۔ ان کے متوجہ کرنے کی بظاہر بہت ضرورت تھی کہ ایک تو باپ کی جدائی، دوسرے گزارا کی کوئی صورت ظاہراً نہیں، پھر مکہ والے عام طور سے دشمن اور بے تعلق، مگر اللہ جل شانہ نے ایک ایک ادا ان سب حضرات کو، مرد ہو یا عورت، ایسی عطا فرمائی تھی کہ رشک آنے کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اول میں نہایت مالدار اور بہت بڑے تاجر تھے، لیکن اسلام کی اور اللہ کی راہ میں یہاں تک خرچ فرمایا کہ غزوہ تبوک میں جو کچھ گھر میں تھا سب ہی کچھ لا دیا، جیسا کہ چھٹے باب کے چوتھے قصے میں مفصل گزرا ہے۔ اسی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے، میں ہر شخص کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں مگر ابو بکر کے احسانات کا بدلہ اللہ ہی دیں گے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی سخاوت۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بڑی سخی تھی، اول جو کچھ خرچ کرتی تھی اندازہ سے ناپ تول کر خرچ کرتی تھی، مگر جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باندھ باندھ کر نہ رکھا کر اور حساب نہ لگایا کر، جتنا بھی قدرت میں ہو خرچ کر لیا کر، تو پھر خوب خرچ کرنے لگی۔ اپنی بیٹیوں اور گھر کی عورتوں کو نصیحت کیا کرتی تھی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے اور صدقہ کرنے میں ضرورت سے زیادہ ہونے اور بچنے کا انتظار نہ کیا کرو، کہ اگر ضرورت سے زیادہ کا انتظار کرتی رہو گی تو ہونے کا ہی نہیں کہ ضرورت خود بڑھتی رہتی ہے، اور اگر صدقہ کرتی رہو گی تو صدقہ میں خرچ کے دینے سے نقصان میں نہ رہو گی۔ فائدہ: ان حضرات کے پاس جتنی تنگی اور ناداری تھی اتنی ہی صدقہ و خیرات اور اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے کی گنجائش اور وسعت تھی۔ آج کل مسلمانوں میں افلاس و تنگی کی عام شکایت ہے، مگر شاید ہی کوئی ایسی جماعت نکلے جو پیٹ پر پتھر باندھ کر گزر کرتی ہو یا ان پر کئی کئی دن کا مسلسل فاقہ ہو جاتا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی ہجرت اور انتقال۔ دو جہان کے سردار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نبوت سے 10 برس پہلے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 30 برس کی تھی، پیدا ہوئی اور خالازاد بھائی ابو العاص بن ربیع سے نکاح ہوا۔ ہجرت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جا سکی، ان کے خاوند بدر کی لڑائی میں کفار کے ساتھ شریک ہوئے اور قید ہوئے۔ اہل مکہ نے جب اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے فدیے ارسال کیے تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے بھی اپنے خاوند کی رہائی کے لیے مال بھیجا، جس میں وہ ہار بھی تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جہیز میں دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی یاد تازہ ہو گئی، آپ دیدہ ہوئے اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے مشورے سے یہ قرار پایا کہ ابو العاص کو بلا فدیہ کے اس شرط پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ واپس جا کر حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو مدینہ طیبہ بھیج دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو لینے کے لیے ساتھ کر دیے کہ وہ مکہ سے باہر ٹھہر جائے اور ان کے پاس تک ابو العاص پہنچوا دے۔ چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ اپنے دیور کنانہ کے ساتھ اونٹ پر سوار ہو کر روانہ ہوئی۔ کفار کو جب اس کی خبر ہوئی تو آگ بگولا ہو گئے اور ایک جماعت مزاحمت کے لیے پہنچ گئی، جن میں حبار بن اسود جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی کا لڑکا تھا اور اس لحاظ سے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا بھائی ہوا، وہ اور اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا۔ ان دونوں میں سے کسی نے اور اکثروں نے حبار ہی کو لکھا ہے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو نیزہ مارا، جس سے وہ زخمی ہو کر اونٹ سے گری۔ چونکہ حاملہ تھی اس وجہ سے پیٹ سے بچہ بھی ضائع ہوا۔ کنانہ نے تیروں سے مقابلہ کیا۔ ابو سفیان نے ان سے کہا کہ محمد کی بیٹی اور اس طرح علی الاعلان چلی جائے یہ تو گوارا نہیں، اس وقت واپس چلو، پھر چپکے سے بھیج دینا۔ کنانہ نے اس کو قبول کر لیا اور واپس لے آئے۔ 1 روز بعد پھر روانہ کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا یہ زخم کئی سال تک رہا اور کئی سال اس میں بیمار رہ کر سن 8 ہجری میں انتقال فرمایا، رضی اللہ عنہ و ارضاہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ میری سب سے اچھی بیٹی تھی جو میری محبت میں ستائی گئی۔ دفن کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اترے اور دفن فرمایا۔ اترتے وقت بہت رنجیدہ تھے، جب باہر تشریف لائے تو چہرہ کھلا ہوا تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا تو ارشاد فرمایا کہ مجھے زینب کے ضعف کا خیال تھا، میں نے دعا کی کہ قبر کی تنگی اور اس کی سختی اس سے ہٹا دی جائے، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ فائدہ: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تو صاحبزادی اور دین کی خاطر اتنی مشقت اٹھائی کہ جان بھی اسی میں دی، پھر بھی قبر کی تنگی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی ضرورت پیش آئی تو ہم جیسوں کا کیا پوچھنا۔ اس لیے آدمی کو اکثر اوقات قبر کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کی وجہ سے اکثر اوقات عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہم احفظنا منہ بمنک وکرمک وفضلک۔ حضرت ربیہ بنت معوذ رضی اللہ عنہ کی غیرتی دینی۔ ربیہ بنت معوذ رضی اللہ عنہ ایک انصاری صحابیہ ہے
اکثر لڑائیوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئی ہے، زخمیوں کی دوا دارو فرمایا کرتی تھی اور مقتولین اور شہداء کی نعشیں اٹھا کر لایا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مسلمان ہو گئی تھی، ہجرت کے بعد شادی ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شادی کے دن ان کے گھر تشریف لے گئے تھے۔ وہاں چند لڑکیاں خوشی میں شعر پڑھ رہی تھی جن میں انصار کے اسلامی کارنامے اور ان کے بڑوں کا ذکر تھا جو بدر کی لڑائی میں شہید ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے یہ مصرع بھی پڑھا، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہم میں ایک ایسے نبی ہے جو آئندہ کی باتوں کو جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پڑھنے کو منع فرما دیا کیونکہ آئندہ کے حالات اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ربیہ کے والد حضرت معاوض رضی اللہ عنہ ابو جہل کے قتل کرنے والوں میں ہے۔ ایک عورت جس کا نام اسماء رضی اللہ عنہا تھا عطر بیچا کرتی تھی، وہ ایک مرتبہ چند عورتوں کے ساتھ حضرت ربیہ رضی اللہ عنہا کے گھر بھی گئی اور ان سے نام، حال، پتہ وغیرہ جیسا کہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے دریافت کیا۔ انہوں نے بتا دیا۔ ان کے والد کا نام سن کر وہ کہنے لگی کہ تو اپنے سردار کے قاتل کی بیٹی ہے۔ ابو جہل چونکہ عرب کا سردار شمار کیا جاتا تھا اس لیے اپنے سردار کا قاتل کہا۔ یہ سن کر ربیہ رضی اللہ عنہا کو غصہ آ گیا، کہنے لگی کہ میں اپنے غلام کے قاتل کی بیٹی ہوں۔ ربیہ رضی اللہ عنہ کو غیرت آئی کہ ابو جہل کو اپنے باپ کا سردار سنے، اس لیے انہوں نے اپنے غلام کے لفظ سے ذکر کیا۔ اسماء کو ابو جہل کے متعلق غلام کا لفظ سن کر غصہ آیا اور کہنے لگی کہ مجھ پر حرام ہے کہ تیرے ہاتھ عطر فروخت کروں۔ ربیہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ مجھ پر بھی حرام ہے کہ تجھ سے عطر خریدوں، میں نے تیرے عطر کے سوا کسی عطر میں گندگی اور بدبو نہیں دیکھی۔ فائدہ: ربیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں نے بدبو کا لفظ اس کے جلانے کو کہا تھا۔ یہ حمیت اور دینی غیرت تھی کہ دین کے اس سخت دشمن کے متعلق وہ سرداری کا لفظ نہ سن سکی۔ آج کل دین کے بڑے سے بڑے دشمن پر بھی اس سے اونچے اونچے لفظ بولے جاتے ہیں اور کوئی شخص اگر منع کرے تو وہ تنگ نظر بتا دیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ منافق کو سردار مت کہو، اگر وہ تمہارا سردار ہو گیا تو تم نے اپنے رب کو ناراض کیا۔ اللهم اجعلنا من الصادقين في حبك، اللهم زين قلوبنا بالإيمان وارزقنا غيرة الدين والصبر على البلاء۔ ناظرین کرام، آپ کو ان تمام خواتین میں سے کس کا کردار سب سے زیادہ متاثر کن لگا؟ کمنٹ میں اپنا احساس ضرور لکھیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے اور ترجمان الکتاب کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے، کیونکہ اگلی قسط میں ہم بات کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور اولاد پاک کے بارے میں ایمان افروز واقعات۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔